تو آپ سبھی کو پتہ ہے کہ دنیا کے ہر ایک کونے سے ہر ایک مسلمان حج کی خواہش رکھتا ہے۔ حج اسلام کا آخری ارکان اور بہت ہی اہم رکن ہے۔ اس زمین سے تلبیہ کی گونج اٹھتی ہے جہاں پر امن کا پیغام دیا گیا تھا۔ اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ دنیا کے تمام لوگوں سے بہتر ہیں اور اللہ کے سب سے قریب لوگوں میں سے ہیں۔ یہاں ہر ایک حاجی اللہ کا مہمان ہے جو ہر ایک رنگ روپ سے پرے پاک اور شفاف احرام میں لپیٹے ہوئے حج کی خواہش میں یہاں آیا ہے۔ اللہ کے گھر میں سب ایک ہیں، نہ کوئی عرب ہے نہ غیر عرب، نہ کوئی گورا ہے نہ کوئی کالا۔ ایک چیز جو انہیں ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے وہ ہے صرف اور صرف اس کی عبادت۔ یہاں سب ایک ساتھ کعبہ کا طواف اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سب ایک ساتھ زمزم پیتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ آٹھویں ذو الحجہ کو سارے حجاج کرام مینا کے وادی کی طرف رخ کرتے ہیں جہاں سے آغاز ہوتا ہے حج کے اس سفر کا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ دنیا میں نہ جانے کتنی ہی زبانیں بولی جاتی ہیں اور ہر ایک زبان الگ ہے ایک دوسرے سے، لیکن آج ان ساری زبانوں کو بنانے والا ان کی ہر ایک زبان میں دعاؤں کو قریب سے سنے گا اور جواب دے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے، کیونکہ یہاں آنے والا ہر ایک حاجی اللہ کا مہمان ہے۔ صدیوں سے نہ جانے کتنے ہی لوگوں نے حج کیا ہوگا، ان کے پیروں کے نشان آج بھی مینا کی وادیوں اور عرفات میں محسوس کی جا سکتی ہے، اور ان کے تلبیہ کی گونج آج بھی ان وادیوں میں گونجتی ہوگی۔ اپنی زندگی کا وہ سپنا جو سب نے دیکھا تھا آج وہ سچ ہو رہا ہے۔ آج سبھی مینا میں قیام کریں گے اور انتظار کریں گے کل کی صبح کا، کیونکہ کل یوم عرفات ہے۔ نویں ذو الحجہ کو صبح آفتاب کی پہلی روحانی روشنی عرفات کے اس زمین پہ پڑتی ہے، وہ زمین جو حشر کا میدان ہے۔ اس روز اللہ اپنے بندوں پہ فخر کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، اور سب جواب دیتے ہیں کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی میرے خدا ہو۔ آج سبھی لوگ ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، آنکھیں آنسوؤں سے دھندلی پڑی ہیں اور زباں پہ صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، دنیا کی تمام نعمتیں اس نے ہمیں دی، اور ایک دن اسی مٹی میں ہمیں جانا ہے، اور پھر قیامت کے روز اسی مٹی سے ہمیں اکٹھا کرے گا اور یہیں حشر کے میدان میں ہم سب کو جمع کرنے والا ہے۔ دعا کی قبولیت کی شدت ہر ایک حجاج کی آنکھوں اور چہروں سے بیاں ہو رہی ہے۔ یوم عرفات کے دن یہ عصر سے مغرب کا وقت ایک روحانیت کا احساس دلاتا ہے، جب اللہ جنت کے فرشتوں سے کہتا ہے کہ جو میرے بندے اس وقت یہاں موجود ہیں، میں تمہیں اس بات کا گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے عبادت کے لائق۔ ساری تعریفیں اس خدا کے لیے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔
یہ مزدلفہ ہے جہاں پہ سارے حاجی پوری رات قیام کرتے ہیں اور مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ بے شک ہماری ساری عبادت، ہماری ساری زندگی اور موت کے بعد سے واپسی سب اللہ کے لیے ہے۔ سبھی لوگ مزدلفہ سے کنکڑ چن رہے ہیں کیونکہ اگلا دن شیطان کو دل کرنے کا دن ہے۔ مزدلفہ کی رات قیام اور فجر کی نماز کے بعد سارے حاجی رخ کرتے ہیں مینا کو۔ اس دن اللہ نے ہمارے ایمان کو اور بھی بہتر کر دیا اور مکمل کر دیا میرے مذہب کو جسے اسلام کہتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن شیطان ڈیل ہوتا ہے اور وہ اتنا ہوتا ہے جتنا وہ کبھی نہ ہوا ہو، اور اسے ڈیل کرنے کے لیے صرف اور صرف 7 چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں ہی کافی ہوتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اکبر بول کر کے شیطان کو کنکڑی ماری تھی، اور یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے حکم دیا سارے حجاج کرام کو اس عمل کو کرنے کے لیے۔ تو سارے حاجی نکل پڑے ہیں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد سارے حجاج کرام کو قربانی کرنا ہوتا ہے۔ اس قربانی کا نہ ہی گوشت نہ ہی خون اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو صرف آپ کی نیت اور اس حکم کو نبھانے کی جسے اللہ نے کہا ہے۔ بالوں کو حلق کرانے کے بعد ہر ایک حجاج ساری گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کہ وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے طواف زیارت، جہاں سارے حجاج کرام کعبہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے حرم شریف پہنچتے ہیں اور بنا احرام پہنے اپنے سادے کپڑے میں کعبہ شریف کے 7 چکر لگاتے ہیں، اور پھر صفا اور مروہ پہاڑی کے بیچ 7 چکر لگا کر اپنا سعی اور طواف زیارت کا ایک اہم ارکان مکمل کرتے ہیں۔ گیارہ سے 12 یا 13 ذوالحجہ تک سارے حجاج کرام مینا میں قیام کرتے ہیں اور 3 دنوں تک مسلسل جمرات کی رمی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور ہر وقت اللہ کی یاد، دعا، اذکار اور عبادت میں گزارتے ہیں۔ سارے حجاج کرام کی خواہش اور نیت کا جواب اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھول کر دیا ہے۔ ہر ایک بار جب یہ پتھر کو پھینکتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر، بے شک اللہ سب سے بڑا ہے، رحیم ہے اور کریم ہے۔ اللہ ہم سبھی کو اس نیک راستے پر چلائے جس راستے پر اس نے اپنا رحم اور فضل فرمایا ہے۔ یہ رمی جمرات کے پتھر کو اٹھانا، ان پتھروں کو پھینکنا اور کعبہ شریف کا طواف، یہ سب اللہ کے حکم کی تعمیل اور اپنی بندگی کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ اے اللہ، ہمارے لیے اس دنیا میں جو بہتر ہو وہ ہمیں عطا کیجیے،
اور جو کچھ بھی بہتر ہو آخرت کے لیے وہ عطا کیجیے، اور ہم سب تمام مسلمین کو جہنم کی آگ سے بچا لیجیے۔ اس حج کے سفر پر ہماری روح جس سکون کا احساس کرتی ہے وہ احساس کوئی اور سمجھ نہیں سکتا ہے۔ یہ لوگ تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ سے ملاقات کی خواہش میں اس پاک زمیں پر آئے۔ ان لوگوں نے صفا اور مروہ کے بیچ 7 چکر کیا اور اپنا سعی کیا۔ اللہ کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے پتھروں کو پھینکا اور انہوں نے اللہ کے حکم سے قربانی بھی کی۔ سبھی کے دل ہدایت سے بھر گئے اور چہرے کی نورانیت اللہ کے اس عبادت کا ثبوت ہے۔ ان سبھی کی خواہش بس اور بس اللہ کی رضا ہے۔ اللہ سبھی کی تمام عبادت اور حج کو قبول کرے، جو ہماری تمام دعاؤں کو سننے والا اور دلوں کی تمام خواہشوں کو جاننے والا ہے۔